علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، واٹس ایپ جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ مختلف مجموعوں کے اندر بہت زیادہ نشر ہو رہا ہے کہ جی 9 ذو الحج کا روزہ جمعے کو پاکستان میں آ رہا ہے، تو آیا وہ 9 ذو الحج کے روزے کے ساتھ یعنی جمعے کے ساتھ جمعے رات کا روزہ رکھنا ہے یا جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات سوالات کی شکل میں، پوسٹوں کی شکل میں بہت زیادہ عام نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو جو مختلف مجموعے ہیں ان میں بڑے بڑے مشائخ، علماء، فضلاء موجود ہیں جو اس مسئلے میں بہتر بلکہ بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اس حوالے سے چند گزارشات کروں۔ جی، بعض علماء کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ علماء نے بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر کے یہ بات کہہ دی کہ جی جمعے کے ساتھ جمعے رات کا روزہ بھی ملانا پڑے گا، کیونکہ اکیلا جمعے کا روزہ یہ منع ہے۔ حالانکہ مسئلے کو سمجھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو سمجھنا، یہ بڑی جو ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس آدمی کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ دین اسلام کے اندر تفقہ، سمجھداری اور فقاہت جیسی عظیم نعمت سے اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو محترم، یہ جمعے کا اکیلا روزہ ہر صورت میں منع نہیں ہے۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لیں کہ جمعے کا روزہ مطلقاً منع نہیں ہے، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا بھی بعض صورتوں میں جو ہے وہ جائز اور درست ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی صوم داودی کا پابند ہو، پابندی کے ساتھ ایک دن روزہ رکھنے والا اور ایک دن افطار کرنے والا ہو، یعنی اس کا یہ عمل ہو کہ وہ ایک دن روزہ رکھتا ہو، ایک دن ناغہ کرتا ہو، تو ایسا آدمی اکیلا جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ کس طرح اکیلا رکھے گا؟ مثال کے طور پہ وہ بدھ والے دن روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو ناغہ، اور پھر جمعے کو روزہ رکھتا ہے تو ہفتے کو ناغہ۔ تو دیکھیں، یہ اگر کوئی صوم داودی کا پابند ہو تو اس طرح وہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھ رہا ہے،
ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن افطار یعنی ناغا، تو یہ جائز ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ دوسرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، آپ کا وہ فرمان جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، یعنی باقی راتیں جو ہے ان کے مقابلے میں ان کو چھوڑ کر جمعے کی ایک رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور اسی طرح بقیہ ایام یعنی باقی دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، مگر جمعے کا دن تمہارے کسی معمول کے روزے میں آ جائے تو ایسی صورت میں اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کو سمجھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ اس مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سمجھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے استاد اور شیخ حضرت امام علی بن مدینی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ حدیث کے معانی میں سمجھ حاصل کرنا، حدیث کے معانی کے اندر تفقہ حاصل کرنا یہ آدھا علم ہے، اور رجال کی جانچ پڑتال کرنا، پہچان حاصل کرنا یہ آدھا علم ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جب دیکھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ باقی راتوں کو چھوڑ کے جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، باقی دنوں کو چھوڑ کے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، الا کہ ایسا کوئی روزہ جو تمہارے کسی معمول کے روزے میں آ جائے تو اس صورت میں رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ 9 ذوالحج کا روزہ ہے، تو یہ اکیلا جمعے کا رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلا جمعے کا روزہ جو منع ہے وہ بھائی کوئی مانت کا مقصد یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر، عام حالات میں کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نفلی، تو پھر وہ اکیلا نفلی روزہ نہ رکھے، جیسا کہ ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جمعے کا روزہ رکھا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کل روزہ رکھا تھا یعنی کہ جمعرات کو، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کل رکھنا ہے یعنی ہفتے کو، کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ پھر افطار کر دو یعنی روزہ کھول لو۔ تو بھائی یہ عام روزے نفلی، عام روٹین میں اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ بندہ جو ہے اس طرح اکیلا نفلی روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی سبب ایسا بن جائے نفلی روزے کا، یعنی جس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سببی روزہ، تو بھائی یہاں پر سبب کیا ہے؟ عرفے کا روزہ، تو یہ بھائی اکیلا جو ہے وہ جائز درست ہے کہ یہ 9 تاریخ کو
جمعے والے دن پاکستان کے رہنے والے مسلم وہ انشاءاللہ یہ روزہ رکھیں گے، ان پر یہ پابندی نہیں کہ وہ 7 جمعرات کا ملائیں، وہ اکیلا رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت کو حاصل کریں گے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو کہ صحیح مسلم وغیرہ کی ہی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ یہ ہو جائے گا۔ اس روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں گے، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال۔ یہ بہت بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے کچھ علماء وہ جو ہے بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ عرفے کا روزہ سعودی عرب کے مطابق رکھنا چاہیے کیونکہ عرفہ دنیا میں ایک ہے۔ اللہ ان بیچاروں کی بات صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو خوب سمجھ لیتے کہ اپنے ملک کی رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے اور روزہ افطار کیا جاتا ہے، یعنی چھوڑا جاتا ہے، تو اگر سمجھ لیتے تو پھر ممکن ہے کہ یہ بات نہ کرتے کہ جی سعودی عرب کے مطابق عرفے کا روزہ رکھا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے مطابق پاکستان والے بھی روزہ رکھیں گے، ان بیچاروں نے مسئلہ رؤیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ رؤیت والا مسئلہ اگر سمجھ لیتے کہ پاکستان والے جو ہیں وہ اپنے چاند کا اعتبار کریں گے، جی چاند نکلے گا تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عید سے 1 دن پہلے دن آئے گا اس دن روزہ رکھیں گے، تو اس لیے یہ مسئلہ رؤیت کو بھی خوب سمجھنا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے۔ مسئلہ رؤیت کو سمجھے بغیر بعض علماء نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جی سعودی عرب کے مطابق عرفے کا روزہ رکھیں گے، اور یہ موقف انتہائی کمزور بلکہ کمزور ترین موقف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔